سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ آج دن ہے جمعۃ المبارک کا 8 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کی جانب پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ جعلی اور اصلی مطلق ایک دوسرے کے روبرو۔ الیاس ان دنوں سوشل میڈیا پر شیخ عبداللہ المطلق کی نقل اتارنے والے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چند لوگ ایک مجلس میں جمع ہیں۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر پہلے سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ المطلق کی نقل کی، پھر اس نے سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی نقل کی۔ یہ دیکھ کر المطلق نے کہا، میرے اور مفتی اعلیٰ کے سوا کسی نے بھی شیخ المنی کی نقل نہیں کی۔ وہ جعلی المطلق کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نقل کرنے والے نے شیخ المطلق کی ہو بہو نقل کی تھی۔ جازان کات کی کاشت پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ یہاں ایک قبیلے کے شیخ نے تمام اہل قبیلہ کو آگاہ کیا ہے کہ جس شخص نے کات کا نیا فارم قائم کیا اسے 15 برس تک قید کی سزا دی جائے گی، 1 لاکھ ریال تک جرمانہ بھی ہوگا۔ وہ کھیت ضبط کر لیا جائے گا جہاں کات کی کاشت ہوگی۔ علاوہ ازیں کات کے کاشتکار کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ جازان میں کوستانی علاقوں کو ڈیولپ کرنے والی اتھارٹی کئی برس سے کوستانی کمیشنریوں میں کات کی کاشت کو قابو کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہے۔ منشیات کے شامی اسمگلر کا سر قلم۔ مقامی حکام نے منشیات کے شامی اسمگلر کا سر قلم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ شامی شہری عبدالہادی مجبل العبداللہ ممنوعہ نشہ آور گولیاں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ پوچھ گچھ پر اس نے الزام تسلیم کر لیا۔ مقامی عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی تھی، جسے دمام میں نافذ کر دیا گیا۔ یمنی شہری کی بے دخلی کا حکم۔ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے رفح میں جعلی خشبوجات اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے پر یمنی شہری بندر بن علی احمد عزام کو عرور کی فوجی عدالت کے فیصلے پر 2 مقامی اخبارات میں خود اس کے خرچ پر اس کی تشہیر کرا دی۔ عرور کی فوجی عدالت نے اشیاء صرف اور کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر بندر حزام پر جرمانہ عائد کر دیا، سامان ضبط کر کے تلف کرنے، مملکت سے بے دخل کرنے اور آئندہ سعودی عرب آنے پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا۔ حجامہ سے علاج کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ الریاض یہاں وزارت صحت نے پولیس کے تعاون سے ایک غیر ملکی معالج کو گرفتار کر لیا۔ یہ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر گھر گھر جا کر حجامہ کے ذریعے معذوری کے علاج کا دعوے دار تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنے فن کا پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں بتایا کہ حجامہ کے ذریعے معذوری کے علاج کے غیر ملکی دعوے دار کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ 5 طرح کے غیر ملکیوں کو زرتلافی کا حق۔ حساب المواطن کے ترجمان سلطان القحطانی نے بتایا ہے کہ 5 صورتوں میں غیر ملکی حساب المواطن سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس اطلاع پر تبصرہ کر رہے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ غیر ملکی بھی حساب المواطن سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی واضح تفصیلات نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 5 حالات ایسے ہیں جن میں غیر ملکی حساب المواطن کا حصہ بن سکتے ہیں: آزاد نقل و حرکت کا کارڈ رکھنے والے، سعودی بیوہ اور اس کی اولاد، سعودی کی غیر ملکی بیوی، سعودی کا غیر ملکی شوہر، سعودی کی متعلقہ اور اس کی اولاد حساب المواطن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فلائنگ میوزک مملکت میں۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی بن عبد المحسن آل شیخ اور برطانیہ کے متعدد اداروں نے لندن میں تفریحاتی پروگراموں کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں فلائنگ میوزک
دی ورکر پروگرام دکھائے جائیں گے۔ علاوہ ازیں کھلی فضا میں فلمی شو بھی ہوں گے، جبکہ متحرک تعلیمی نمائش بھی لگائی جائیں گی۔ اس طرح کے 10 تفریح پروگرام فریقین کے تعاون سے مملکت کے مختلف علاقوں میں پیش کیے جائیں گے۔ معذور سعودی 4 برس بعد برطرف۔ ایک نابینا سعودی عبداللہ العقیل کو 4 سال ملازمت کرنے کے بعد ناحق برطرف کر دیا گیا۔ عبداللہ نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی ببتا سنا کر ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا، جسے دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے برطرف کرنے والے ادارے کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا۔ برطرف کرنے والا ایک عرب شہری ہے جو حال ہی میں سعودی ڈائریکٹر کی جگہ تعینات ہوا ہے۔ ویڈیو کلپ 40 سیکنڈ کا ہے۔ اب تک 9,12,000 سے زیادہ افراد اسے دیکھ چکے ہیں۔ 1300 سے زیادہ افراد نے اس پر تبصرے کیے ہیں۔ قصیم میں پہلا لیڈیز ڈرائیونگ سکول جلد کھلے گا۔ بریدہ القصیم یونیورسٹی خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والا سکول جلد کھول دے گی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرحمان الداود نے بتایا کہ ہمارے یہاں ڈرائیونگ سکول 55,000 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کا 95% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں 180 خواتین بیک وقت ڈرائیونگ کورس کر سکیں گی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ قصیم اور اطراف کے علاقوں سے بھی خواتین ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلے لیں گی۔ قصیم یونیورسٹی نے اسکول قائم کرنے کے لیے محکمہ ٹریفک کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ قصیم میں پہلا لیڈیز ڈرائیونگ اسکول ہے۔ ہرمین ٹرین بدھ کو بھی چلے گی۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ہرمین ایکسپریس ٹرین بدھ کے دن بھی چلائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق 8 جمادی الثانی 1440 ہجری مطابق 13 فروری 2019 سے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو ہرمین ٹرینیں زیادہ تعداد میں چلائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ مسافروں کی شدید طلب پر کیا گیا ہے۔ ہفتہ میں مجموعی طور پر ہرمین ٹرین 40 چکر لگائے گی۔ گھریلو ملازمین کی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ۔ مجلس شورا نے تاجروں سے مسابقت کے ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزارت محنت کے ساتھ تال میل پیدا کر کے گھریلو ملازمین کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ یہ مطالبہ بدھ کو نائب صدر شورا کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ شورا نے توجہ دلائی کہ گھریلو عملے کی خدمات فراہم کرنے کے خواہشمند افراد کو کمپنیوں کے قیام میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ کنگ فہد پل سے 382 ملین نے سفر کیا۔ دمام کنگ فہد پل ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عبدالمحسن نے بتایا کہ 1986 عیسوی میں کنگ فہد پل کے قیام سے لے کر 2018 کے اختتام تک 382 ملین افراد نے اس سے سفر کیا۔ آخری 17 برس کے دوران جہاں سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں سالانہ 10% کا اضافہ ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ 20 منٹ میں جہاں سے 110,000 افراد سفر کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سر فہرست۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں عرب نسل کے گھوڑوں میں سعودی عرب سر فہرست آ گیا۔ 3,116 گھوڑوں کا اندراج ہوا تھا۔ پوری دنیا میں سعودی عرب کو عرب گھوڑوں کے حوالے سے اول قرار دیا گیا۔ افواہیں پھیلانے سے اجتناب کیا جائے، ترجمان ادارہ ریاستی سلامتی۔ ریاستی سلامتی پریزیڈنسی کے ترجمان میجر جنرل بسام عطیہ نے خبردار کیا ہے کہ افواہیں نقل کرنے اور پھیلانے سے فرد اور معاشرے کو خطرہ لاحق ہوتے ہیں۔ افواہیں پھیلانے سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اصلاح کی دوڑ اور افکار نظریات کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں یہ تاثر دینا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک نہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم، جدیدیت، مغربیت، لبرلزم اور روشنی پھیلانے والی سکیموں اور دستاویزوں کے درمیان مثبت منفی قبول اور عدم قبول کا رشتہ ہے۔ انہوں نے نائب قومی سلامتی کالج کے تعاون سے تبوک یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے دور رہ کر میانہ روی کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا ہمارا اہم شریک ہے۔
فکری آگاہی، ہوش مند معاشرہ بنانے، امن سلامتی، محبت اور حب الوطنی برپا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی سلامتی کو 8 خطرات پیش ہیں۔ قیدیوں کے مقدمات تیزی سے نمٹائے جائیں۔ پبلک پراسیکیوٹر الریاض سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود نے قیدیوں کے مقدمات اور زیر حراست افراد کے معاملات تیزی سے نمٹانے کی تاکید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن میں مختلف شعبوں خصوصاً سرکاری خزانے کی حفاظت اور بدعنوانی کے مسائل میں احتساب کے حوالے سے نمایاں کام انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شعبے میں مزید پیش رفت حاصل کرنی ہوگی۔ وہ مکہ المکرمہ میں پبلک پراسیکیوشن کی شاخوں کے سربراہوں کے معمول کے اجلاس سے افتتاحی خطاب کر رہے تھے۔ مملکت بھر میں پبلک پراسیکیوشن کے اداروں کے سربراہ موجود تھے۔ الموجب نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام صاف شفاف شکل میں انجام دے، رجوع کرنے والوں کا احترام کرے، زیر حراست افراد کے معاملات تیزی سے نمٹائے، فوجداری کے مقدمات کی کارروائی کو آسانی سے آسان تر کر دے۔ موجب نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ سرکاری اداروں اور پبلک پراسیکیوشن کے درمیان اچھا تعلق بنا ہوا ہے۔ اجلاس پبلک پراسیکیوشن کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی طور طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کیا گیا۔ الموجب نے پبلک پراسیکیوٹر کنٹرول بورڈ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بدعنوانی کا دائرہ کسی ایک کمپنی یا کسی ایک سرکاری ادارے تک محدود نہیں۔ پاکستانی حکومت پاکبانوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ پرویز الہی الریاض اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا وژن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ وہ دل جمعی کے ساتھ پاکستان کے بگڑے حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے ان خیالات کا اظہار ریاض میں سابق رکن قومی اسمبلی چودھری نذیر جٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران کیا، جس میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سابق حکومتوں کو درست کرنا آسان کام نہیں۔ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اب بھی جس طرح سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اس سے دونوں کے مابین مزید تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے کام کیا اور زر مبادلہ کی صورت میں ملک کی بھرپور خدمت کی۔ سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز، انجینئرز، ڈاکٹر اور دیگر شعبہ جات میں کام کرنے والے پروفیشنلز نے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی پاکستان میں بہتر مواقع فراہم کیے جائیں۔ موجودہ حکومت اور اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ تقریب سے سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ وہ بطور سفیر پاکستان کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے لیے سفارت خانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان اپنے ہم وطنوں کی جس حد تک ممکن ہوگا رہنمائی اور تعاون کرے گا۔ عرصہ دراز سے مقیم پاکستانی یہاں مجھ سے زیادہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ چاہے ہم جس مقام پر بھی ہونا، اپنے ملک کی عزت میں اضافے کا سبب بنے۔ اچھے اخلاق اور قوانین کا احترام ہمارے ملک کی نیک نامی میں اضافے میں سبب بننے کے علاوہ دنیا میں بہتر مقام دلانے میں بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان پاک سعودی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی ولی عہد اس ماہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں بہت سے معاہدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ویزوں کے حوالے سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبریاں بھی شامل ہیں، جس میں پاکستانیوں پر زائد فیسوں کے حوالے سے دن رات محنت ہو رہی ہے کہ وہ فیسیں کم ہو جائیں، اور امید ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے میں یہ خوشی خبر مل جائے گی۔ تقریب کے میزبان چودھری نذیر جٹ نے چودھری پرویز الہی سے کہا کہ وہ سمندر پار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہشمند ہیں۔ ان کو بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ اندرونی سرمایہ کاری فروغ پا سکے۔ تقریب میں تلاوت کلام پاک کی شہادت
حاصل کرنے کے علاوہ حافظ عبد الوحید نے خطبہ استقبالیہ بھی دیا، جبکہ نعت رسول مقبول کی سعادت عابد شمون چاند نے حاصل کی۔ نظامت کے فرائض وقار نسیم امک نے ادا کیے۔ اس کے علاوہ مکتبہ دارالسلام کے سربراہ عبد المالک مجاہد نے کتابوں کے تحائف اور پی ٹی آئی سٹی کے رہنما شبریز اختر نے اعزازی شیلڈ چودھری پرویز الہی کو دی۔ دہشت گردی اور اس کے سرپرست ملکوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے الجبیر۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی اور اس کے سرپرست ملکوں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ انہوں نے واشنگٹن میں داعش مخالف عالمی اتحاد میں شامل رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام متزلزل کرنے والے ممالک کی سرگرمیوں کے سد باب کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی تائید و حمایت کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب داعش کے خلاف اتحاد کے بانی 12 ممالک میں سے ایک ہے۔ ابتدا میں بانی ممالک کی تعداد 6 تھی، اب بڑھ کر 79 ہو گئی ہے۔ اتحاد 2014 میں قائم ہوا۔ الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردی کی فنڈنگ اور اسے جائز قرار دینے والوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ جو لوگ دہشت گردی کو فنڈ دیتے ہیں یا انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جنگ ہونی چاہیے۔ سعودی عرب اس مقصد کے لیے اپنے یہاں ایک مرکز قائم کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں داعش کے خلاف اس وقت تک جنگ کرتے رہنا ہوگا تا وقت کہ اسے اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کو پکی شکست نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ سر ابھارنے کے قابل نہ رہیں۔ مدینہ منورہ میں ہفتہ تک بارش کا امکان ہے۔ مدینہ المنورہ میں آج سے ہفتہ تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ بارش کے علاوہ تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار کے طوفان کا بھی امکان ہے۔ یہ کیفیت مدینہ المنورہ شہر کے علاوہ العلا، جمبو، مہد الذہب، الحناکیہ، الرائس، بدر، العیس اور قرب و جوار کے دیگر علاقوں میں بھی رہے گی۔